بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آر ویل اینڈ گڈ اینڈ ویلکم بیک ٹو مہر اجالا اکیڈمی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم کہہ رہے ہیں 12ویں جماعت مطالعہ پاکستان سندھ بورڈ چیپٹر نمبر 1 باب اول تھا ہمارے پاس قیام پاکستان، جس کے ہم سوال تقریباً 5 کر چکے ہیں، بیانیہ تفصیلی سوالات ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کا سوال نمبر 6 اور 7 کریں گے، ٹھیک ہے۔ مختصر سوالات تمام ہی کروا چکی ہوں، ایم سی کیوز پر بھی ہم ٹک کر چکے ہیں، تمام ہی ایم سی کیوز ہو چکے ہیں اس کے۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں واچ کی ہے تو ڈسکرپشن میں لنک ایڈ کر دوں گی، آپ وہاں سے جا کے چیک آؤٹ کر لیجئے گا۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سوال نمبر 6 آج ہم کریں گے اس کا، اور سوال نمبر 7 کریں گے۔ سوال نمبر 6 ہے تحریک پاکستان میں سرحد کے کردار پر روشنی ڈالیں، اور سوال نمبر 7 ہے تحریک پاکستان میں بلوچستان کا کردار واضح کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 سوالات ہیں جو آج ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں سوال نمبر 6، تحریک پاکستان میں سرحد کے کردار پر روشنی ڈالیں۔ تو آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے تعارف کی، اور اس کے بعد لکھنا ہے سرحد بہادر پٹھانوں کا مسکن ہے جنہوں نے سب سے پہلے سکھوں کے خلاف اعلان جنگ کیا، پھر انگریزوں کے خلاف تحریک پاکستان میں اس صوبے کے لوگوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ لگائیں گے سیاسی بیداری، پھر آپ اس میں لکھیں گے 1927 میں مسلم لیگ نے سرحد میں آئینی اصلاحات کا مطالبہ کیا، جس کے ذریعے وہاں کے لوگوں میں سیاسی شعور پیدا ہوا۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ یہاں پر لگانی ہے قرارداد پاکستان کی حمایت، پھر آپ لکھیں گے سرحد کے عوام نے بھرپور طریقے سے قرارداد پاکستان کی حمایت کی، سردار اورنگزیب نے سرحد کی جانب سے تحریک کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے مسلم لیگ کا قیام، سردار اورنگزیب خان، جسٹس سجاد احمد جان درد خان، بہادر اسد اللہ خان کی بھرپور کوششوں کی بدولت 1939 میں مسلم لیگ کی کانفرنس ایبٹ آباد میں منعقد ہوئی، جس کے نتیجے میں وہاں بھرپور طریقے سے تحریک آزادی شروع ہوئی۔ مسلم لیگ کے بہت سے دفاتر قائم ہوئے اور کانگریس کے قدم اٹھانے لگے۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے علماء، طالب علموں اور خواتین کا کردار۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے سرحد کے علماء نے لوگوں کو آزادی کی طرف بھرپور رہنمائی کی، جبکہ اسلامیہ کالج اور ایڈورڈ کالج پشاور کے طلبہ نے اس جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سرحد میں خواتین کی کوششوں کے باعث مسلم لیگ کا خواتین ونگ بھی قائم کیا گیا۔ تو یہاں پر سوال نمبر 6 جو ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم کریں گے سوال نمبر 7 جو کہ ہے تحریک پاکستان میں بلوچستان کا کردار واضح کریں۔ تو آپ نے یہاں پر بھی سب سے پہلے جواب میں ہیڈنگ لگانی ہے تعارف کی، اور لکھنا ہے تقسیم سے قبل بلوچستان ایک غیر ترقی یافتہ صوبہ تھا۔ بلوچ عوام بہادر اور جری قوم ہیں اور اسلام کے لیے خاص محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ آزادی کے دلدار ہوتے ہیں اور اس صوبے کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کی تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مسلم لیگ کا قیام، پھر آپ لکھیں گے مسلم لیگ کا قیام بلوچستان میں 1939 میں عمل میں آیا۔ قاضی محمد نے مسلم لیگ کے بلوچستان کے قیام پر بھرپور کردار ادا کیا۔ نواب محمد خان جوگزری اور میر جعفر جمالی نے بھی اپنی خدمات ادا کی۔ پھر آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے قرارداد پاکستان کی حمایت، پھر لکھیں گے بلوچستان مسلم لیگ نے قرارداد پاکستان کی بھرپور حمایت کی، مختلف اوقات میں میٹنگ بلائی جاتی رہی اور بلوچستان کے لوگوں کو پاکستان کی طرف راغب کیا۔ پھر آپ ہیڈنگ لگائیں گے تحریک پاکستان میں حصہ، بلوچستان نے تحریک پاکستان میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اپریل 1947 میں پاکستان کانفرنس کوئٹہ میں منعقد کی گئی۔ پھر آپ نے لاسٹ ہیڈنگ لگانی ہے پاکستان میں شمولیت، تقسیم کے وقت جرگہ کے ذریعے بلوچستان نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا، حالانکہ کانگریس نے جرگہ کی بھارت کی جانب راغب کرنے کی بھرپور کوششیں کی۔ تو یہاں پر ہمارا سوال نمبر 7 بھی ہو چکا ہے کمپلیٹ۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ ہیلپ فل لگے، آپ کے لیے انفارمیٹیو ہو، آپ کو اردو کا پیپر کرنے میں مطالعہ پاکستان اردو میڈیم کا جو پیپر ہے اسے کرنے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ یہ لیندی ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے تھوڑا سا پوائنٹ وائز لکھنا ہے، ہیڈنگ وائز لکھنے میں آپ کی ہیلپ ہو جائے گی۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگے گی۔ تو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیا کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔